الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 569 برس، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 برس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم، نبی دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 برس کا فاصلہ ہے۔ جہاں تک ان انبیاء کی حیات رہنے کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام 960 برس، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 برس، حضرت داؤد علیہ السلام 100 برس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال تک حیات رہے۔ لہٰذا اس حساب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تقریباً 9288 سال گزر چکے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ کا درمیانی وقفہ تقریباً 6835 سال ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا وقفہ 1907 سال کا ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اترے تھے۔ اس بارے میں تفسیر در منشور میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے تھے۔ حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا، تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اتارنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ سری لنکا میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا، اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا میں اتار دیا گیا تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سرندیپ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی۔ اس کے عوض آپ علیہ السلام کو سریانی زبان عطا کی گئی۔ بعد ازاں جب آپ کی توبہ قبول کر لی گئی تو پھر عربی زبان عطا کر دی گئی۔ پھر جب آدم علیہ السلام حکم الہی پر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات مزدلفہ کے مقام پر اما حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وجہ سے مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ بنتا ہے۔ جدہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں انتقال فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقہ سیلیون کے جزیرے سرندیپ میں بوز نامی پہاڑی پر آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ملتے ہیں۔ بعد میں یہ پہاڑ سری لنکا کے حصے میں آ چکا ہے، جسے تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے نقش پا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس پہاڑی کو آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کو سرندیپ بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے۔ 7300 فٹ یہ بلند چوٹی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سری لنکا کے ضلع رتنا پور میں واقع اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے کولمبو سے کینڈی اور پھر ڈلہوزی آنا پڑتا ہے۔ ڈلہوزی شہر کے قریب سے یہ پہاڑی شروع ہوتی ہے۔ کوہ آدم پر چڑھنے کے لیے موزوں وقت رات کا ہے۔ رات کو 11-12 بجے کے درمیان سیاحوں کی اکثریت سفر شروع کرتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 4.5 گھنٹے مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے۔ پہاڑ کو کاٹ کر 7500 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔
पहाड़ का 2/3 सफर तो स्याह बा आसानी तय कर लेते हैं, लेकिन चोटी के करीब का 1/3 सफर इंतहाई दुश्वार है। यहाँ से आगे के सफर में पहाड़ की अमूदी सतह पर बनाई गई इन सीढ़ियों के दोनों जानिब लगी स्टील की रेलिंग पकड़कर ही ऊपर चढ़ा जा सकता है। कोहे आदम की चोटी पर नक्शे पा आदम को ढांप कर महफूज कर दिया गया है। वक्फे वक्फे से इसे आम ज़ियारत के लिए खोला जाता है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद बुत मत के मुकर्ररा असूलों की पासदारी करते हुए ज़ियारत करती है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। इस गड्ढे में दाएं पांव का नक्श है जो तकरीबन 5 फीट लंबा और 2 फुट चौड़ा है। इस पांव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के जिस्म के कद का अंदाजा 35 फीट लगाया गया है। कोहे आदम पर वाक़े नक्शे पा के मकाम तक पहुंचने के लिए कई आराम गाहें बनाई गई हैं। पहाड़ की बुलंदी से दरिया का मंजर भी इंतहाई खूबसूरत है। तुलुए आफताब का मंजर ताबनाक है। सूरज की किरणों में आसमान के बदलते रंग इंतहाई खुशकुन नजर आते हैं। ज़ायरीन अपने अपने अकीदे के मुताबिक फजर और तुलुए आफताब के वक्त यहाँ इबादत करते हैं। बुद्ध मत के पैरोकार तुलुए आफताब के वक्त साधु साधु का विर्द करते हैं। मुसलमानों के नजदीक ये नक्शे पा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है। बुद्ध मत के मुताबिक ये निशान बुद्धा का है और हिंदुओं के धर्म के मुताबिक ये नक्श शिवाजी का है। बुद्ध मजहब की सबसे पुरानी किताब महावंश में भी इसी कदम का जिक्र है। अप्रैल के महीने में ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ आती है। मकामी जुबान में इस पहाड़ी को सिरीपाड़ा कहा जाता है।